حضرت موسیٰ چلے گئے، بیٹھ گئے جگہ پہ، دیکھا کہ لوگ پانی بھر رہے ہیں، جانوروں کو دیکھا کہ دو باحیا خواتین کھڑی ہوئی ہیں اپنے جانوروں کو لے کے. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں آ کے کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ لوگ جب چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو بھی پانی پلائیں گے اور پانی ہمیں لے. تو کہا کہ میں یہ آپ کا کام انجام دے دیتا ہوں. کام انجام دیا، اور ان میں سے قرآن کے لفظ دیکھیں، غور کریں انسان بات. ان دونوں میں سے ایک خاتون شرم اور حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کی خدمت میں آئی. یعنی قرآن چلنے کو، بات کرنے کو بتا رہا ہے کیسے کرنی ہے. حیا کے ساتھ آئی. کہا کہ بابا نے، ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے. کیونکہ آپ نے خدمت کی، آپ کو بلایا. انہوں نے ٹھیک ہے. کہا کیسے؟ قرآن ان آیتوں میں بہت دقیق ہے، بہت زوم کر کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. کہا کہ چلیں. اب راستہ کس کو پتا ہے؟ حضرت شعیب کی بیٹیوں کو پتا ہے نا راستہ، نبی کی بیٹیاں. تو وہ حضرت موسیٰ کو بتائیں گے، حضرت موسیٰ چلیں گے پیچھے پیچھے. نہیں، حضرت موسیٰ نے کہا میں آگے چلوں گا، جہاں مڑنا اس طرف پتھر پھینک دینا. اللہ اکبر. کیوں؟ میں جوانوں کے لیے، مطلب اپنے لیے ہے، جوانوں کے لیے، بزرگوں ظاہر ہے، بزرگ تو بزرگ ہیں، ساری چیزیں سمجھتے ہیں، جوانوں کی بات کر رہا ہوں. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیر کے پیچھے چل لینا، کسی عورت کے پیچھے مت چلو. کیوں؟ کیونکہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہو. کتنا اسلام بچا رہا ہے آپ کو. شیر کے پیچھے چل لو، کسی عورت کے پیچھے مت چلو. با حجاب و خد و خال نظر نہ آئے. کتنا اسلام بچا رہا ہے. اور آج ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے. آج لباس، کلچر، فرہنگ، کپڑے خریدنے جائیں آپ، خواتین کے کپڑے کیسے ہیں، کون سی چیزیں ملتی ہیں، باقاعدہ سسٹم ہے پورا. یہ ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دانشور تھا، میں اس کا خطاب سن رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ بازار میں بچی جو ہماری جوان ہوتی ہے، 7 8 9 سال کی بچی سے 12 سال 14 سال کی بچی کے کپڑے لینے جائیں، وہ کہہ رہا ہے بہت عجیب سی بات ہے. آ گئی ہے گفتگو اس آیات کی روشنی میں، تو میں آپ کو دیتا چلوں. یہ ایک فکر کرنے کا ہے کہ آپ کپڑے لینے جائیں، آپ کو پراپر لباس نہیں ملے گا. آستین چھوٹے ہوں گے، آستین نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے. اب آپ بولیں گے کہ کیا ہے؟ آپ بولیں گے چلی یہی رہا ہے، معاشرے میں ہے ہی یہی. کس نے کیا ہے؟ یعنی کوئی ہے جو قرآن کی آیتوں کے مخالف آپ کے گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ ہے عزیزان بتاؤں، آپ امام تک نہیں پہنچیں گے جب تک آپ ان چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے. آپ وہاں اتنی حیا ہے. اب جب چلے گئے حضرت شعیب کو، انہوں نے کہا کہ بابا ایسے ان کو آپ رکھ لیں، کام پہ رکھ لیں. کہا ان میں 2 خوبیاں ہیں. ایک خوبی شجاع ہیں، بہادر ہیں، کیونکہ کام کیا، پانی بھرا. دوسرے امانت دار ہیں. کہا امانت؟ کہا ہاں، یہی اپنی نگاہوں کو اور آگے آگے چلنا، یہ امانت داری ہے. یہ امانت داری ہے. حق الناس تو ہے. انسان اپنی نگاہوں کو ایسے اٹھا لیتا ہے چلتے پھرتے وقت ادھر ادھر. یہ حق الناس ہے، قیامت میں جواب دینا پڑے گا آپ کو. حقوق کیا ہے اسلام کے؟ کہ اگر چھت پہ جاؤ اپنی تو برابر والوں کو بتا کے جاؤ چھت پہ کوئی کام ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی کسی بھی حالت میں ہو، بتا کے جاؤ. فکر یہ کہہ رہا ہے. یہاں تو سوشل میڈیا نے گھر کی دیواریں اور چھتیں گرا دی ہیں. جو باحجاب تھی وہ بھی آ گئی ہیں. پھر میں زیادہ بات کرتا ہوں تو لوگ اس بات پہ میرے میں ناراض ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے. آپ سیدہ پر رونے والی، گریا کرنے والے، کربلا کی چادر پہ گریا کرنے والے، وہاں تو یزید تھا نا جس نے چادر کو چھینا. آج کس نے چھینا ہے؟ خود سمجھنے کی ضرورت ہے. زانے محترم، خود مرد کے اندر کیا ہو گیا ہے؟
رسول خدا نے مسجد نبی میں سوال پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سب سے پوچھا. جواب کوئی اچھا ہی دے نہیں پایا. مولا کائنات اٹھے، گھر گئے، وہی سوال سیدہ سے پوچھا کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ ظاہر ہے جو ساری خواتین کی سردار ہوں گی وہی بتائیں گی. وہی ہے نا، اول و آخر تک کی سردار ہیں، سید النساء العالمین ہیں. کیا کہا بی بی نے؟ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے، نہ یہ کسی کو دیکھے. یہ آیا رسول خدا کو بتایا. کہا علی کہاں سے پتہ کیا؟ کہا آپ کی بیٹی نے بتایا ہے. اس لیے تو رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. عزیزان محترم، بس یہی در ہے.